ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 19 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ فرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل پڑھی گئی۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ایک مطالبہ، ایک سوال سمجھیں ذکر فرمایا، کہنے لگے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقى الیہ کنز او جاء معہ ملک۔ یہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر فرشتے سامنے کیوں نہیں آتے جو آ کر لوگوں کو ڈرائیں، جو نہ مانے اس کو بتائیں؟ یہ کیسے نبی ہیں؟ یا پھر ان کے پاس کوئی بڑا خزانہ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو غریب ہیں۔ یا کوئی ان کا باغ ہو جس سے یہ خوب کھائیں پئیں، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی بڑا محل ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ غربت ہی غربت، کیسے نبی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ بڑی بابرکت ذات ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے باغات بھی بنا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بھی بنا سکتا ہے۔ مگر یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ ماننے کے لیے نہیں کر رہے، یہ صرف جھٹلانے کی نیت سے کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد پہچاننا نہیں ہے، ان کا مقصد ماننا نہیں ہے۔ ضد کا کوئی حل نہیں ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی چھوڑ دیا۔ فرمایا ان کو اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم ان کو جہنم کی بالکل کونے میں تنگ جگہ میں ڈالیں گے، تو پھر یہ تباہی کو، اپنی ہلاکت کو پکاریں گے، تو ہم سے جواب میں کہا جائے گا کہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ تم ہلاک ہو، نہیں سنی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ ایک دن آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، اور کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ تو اس دن یہ افسوس کے مارے اپنے دونوں ہاتھ چبا جائیں گے، جیسے افسوس میں ہم دانتوں میں انگلی ڈال کر کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی۔ تو یہ صرف انگلی ڈالتے ہیں تو وہ پورا ہاتھ، یعض الظالم، فرمایا یہ ظالم سارا ہاتھ چبا جائیں گے جب یہ جہنم کو سامنے دیکھیں گے، اور ساتھ کیا کہیں گے؟ کاش میں نے نبی کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا، اور میں نے جس سے دوستی رکھی اس نے مجھے نبی کے راستے سے گمراہ کیا، بہکایا، ہٹایا، اور اس نے مجھے سیدھے راستے پر نہیں آنے دیا۔ کاش کہ میں ایسے برے آدمی سے دوستی نہ رکھتا۔ دوستی تو تباہ کرتے ہیں، ہاں نیک دیندار لوگوں سے دوستی کریں، یہ دوستی انسان کو سیدھے راستے کی طرف لاتی ہے۔ نیک لوگ، نیک دوست اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ شیطان نیک لوگوں سے نفرت دلاتا ہے، خام خواہ کی بیر رکھتے ہیں، خام خواہ کی بیر، کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اچھا نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں، تقریب میں مزہ خراب ہو جائے گا۔ مزہ خراب نہیں ہوگا، یہ تمہیں آخرت سے بچاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ننگے تڑنگے جو کہتے ہیں جو کر رہے ہیں یہ بھی کم ہے، اس سے بھی تمہیں آگے ہونا چاہیے تھا، ایسے خوش ہو، کہتے ہیں کھلے ڈولے لوگ ہیں۔ یہ کھلے ڈولے نہیں ہیں، یہ جہنم کی طرف 2 قدم اور آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ محسن ہیں جو ہمیں برائی سے روکیں، جو ہمیں ٹوکیں۔ بعض لوگوں کو اپنے ماں باپ پہ غصہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں، یہ محسن ہیں، یہ ہمیں نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب کرے جو ہمیں برائی سے، غلطی سے ٹوکیں۔ وہ دوست کیا دوست ہے جو انسان کو ہاتھ پکڑ کر برائی کی طرف لے جائے۔ فرمایا آخرت میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو
الا المتقین، سب گہرے دوست آپس میں دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، وہ ایک دوسرے کا شکر ادا کریں گے کہ یار مجھے تو اتنا اندازہ نہیں تھا، مجھے نماز پر آپ نے لگایا، مجھے قرآن مجید کے سیکھنے پر آپ نے لگایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے اس طرف لگایا، میری آخرت بن گئی۔ نیک لوگ جیسے دنیا میں دوست ہوتے ہیں آخرت میں بھی دوست ہوں، اللہ نیک لوگوں کی صحبت دوستی نصیب فرمائے۔ تو جو ظالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ ہمیں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں، یہی لوگ کل پیٹھ پھیر لیں گے، ہمیں وہی نیکیاں کام آئیں گی جو ہم نے زندگی میں جن پر عمل کیا۔ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع محبت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہوتی تو پھر تھوڑی تھوڑی نہیں یا اکٹھی ایک ہی دفعہ نازل ہوتی، تورات اکٹھی نازل ہوئی ہے، انجیل اکٹھی نازل ہوئی، زبور اکٹھی نازل ہوئی، یہ قرآن مجید کیسی کتاب ہے اللہ کی؟ کبھی کہتے ہیں ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی ایک سورت۔ آسمان سے تو آج تک جتنی کتابیں آئی ہیں وہ تو اکٹھی آئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے تھوڑی تھوڑی اتاری ہے تاکہ آپ کا اور ایمان والوں کا دل مضبوط ہو جائے۔ وہ کیسے؟ جب بھی یہ لوگ آپ پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی شکل میں اس کا خوبصورت جواب دیتے ہیں، تو ایمان والے اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی یہ کوئی ایسا اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت خوبصورت توجیہ بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھ کر ایمان والوں کو سنانے کا موقع ملتا ہے۔ اور پہلی آسمانی کتابوں میں ایک اور بات تھی، جس نبی پر نازل ہوتی وہ اسی نبی کو یاد ہوتی، کسی امتی کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید کے حافظ بنانے تھے بے شمار، چونکہ حفاظت اللہ کی ذمہ ہے، تو جتنی آیتیں نازل ہوتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو حافظ بناتے گئے۔ قرآن مجید جب مکمل ہوا تو کئی 100 حافظ بن چکے تھے۔ اتنا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ صرف ہمارے اس ملک میں پوری دنیا کے تمام ممالک، تمام اسلامی ممالک، سعودیہ کو بڑا فخر تھا کہ قرآن مجید کی جتنی خدمت ہم کر رہے ہیں دنیا میں اتنی کوئی نہیں کر رہا۔ انہوں نے سارے مسلمانوں سے یہ معلومات لی کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی خدمت کون ملک کر رہا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے کوئی 20-25 ہزار کی تعداد فگر بتایا کہ ہم اتنے حافظ ہر سال بناتے ہیں۔ جب پاکستان سے پتہ چلا تو پاکستان میں ہر سال 90,000 بچہ حافظ قرآن بنتا۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے اس خطے کو دیا۔ تو سعودی حکومت بھی کہہ گئی کہ اتنی خدمت ہم نے تصور بھی نہیں کیا جو پاکستان کر رہا۔ الحمدللہ ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی تھی، الحمدللہ یہ سارا ایصال ثواب، سب اجر و ثواب ان کو بھی مل رہا۔ یہ اس آزادی کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر گلی میں ہمارے مدارس قائم ہیں، بچے قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں، اور مبارک ہے ان ماں باپ کو جو دنیا کی لالچ رکھے بغیر اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ان کو دنیا اور آخرت میں اجر و صلہ عطا فرمائے۔ ہم اگر نہیں کر سکتے یہ خدمت، ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں کو قائم دائم رکھ۔ تو یہ بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو یاد کرنے کا ایک نظام بنایا، یہی اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ پھر فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اللہ کے بندے ہیں پسندیدہ، وہ ان میں تکبر اور غرور نہیں پایا جاتا، وہ جب چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے، ضدی لوگوں سے ٹاکرا ہو جائے تو ان سے الجھتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں، سلام کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے
کہ کسی ناسمجھ آدمی سے خام آدمی لڑے جب اس کو پتہ ہی نہیں مسائل کا، احکامات کا، نہیں، پیار محبت سے سمجھائیں، اگر سمجھتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ بس جان چھڑائیں اور کسی سے الجھیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی یہ بات پسند ہے۔ فتوے لگانا، جھگڑنا، لان تان کرنا، یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہ خوبی ہے کہ نہ تو وہ مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں۔ اچھا، دو چیزیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں، ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ گناہ ہے۔ لیکن کسی گناہ میں تھوڑا پیسہ بھی خرچ کرنا سراسر گناہ ہے۔ یہ ہے جس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطانوں کا کام ہے، شیطان کے بھائی ہیں جو گناہوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو نیک کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن حد کے اندر رہ کر خرچ کرنا گناہ نہیں ہے۔ گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا تو فرمایا یہ شیطان کا کام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دولت جو اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے، ہم گناہوں پہ خرچ نہ کریں، نیکیوں میں خرچ کریں۔ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ اگر تمہارا اللہ کو پکارنا، یاد کرنا، استغفار کرنا، دعائیں کرنا، اگر یہ نہ ہوتا اللہ تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ مگر دعائیں کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو اللہ کتنا پسند فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی۔ یہ جو نیکی کا کرنے والے ہیں، عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ شہر کی، اس بستی کی خیر اور عافیت کا ذریعہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے پروگرام بنایا، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ او بھائی یہ لوط کو اور ان کی جو فیملی ہے اس شہر سے نکالو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں ہر وقت برائی سے روکتے ہیں، نکالو شہر سے ان سے۔ جب تک وہ اس بستی میں رہ رہے تھے تو عذاب نہیں آیا، لیکن قوم ساری اس پہ لگی ہوئی تھی کہ ان کو نکالو، اور جس دن ان کو نکالا نا تو پھر ان پہ پتھر برسے۔ تو یہ نیک لوگوں کا کسی شہر میں، کسی جگہ رہنا، یہ خیر اور عافیت کا ذریعہ ہے۔ اس وقت یہود و نصارہ کی کوشش یہ ہے کہ جو نیک معاشرے ہیں، مسلمانوں کے بے حیائی پھیلاؤ اور ان کی عبادت گاہوں کو اور نیکیوں کو ختم کرو۔ یہ بیوقوف ہیں۔ جب تک مسلمان دنیا میں ہیں تو دنیا کا نظام قائم ہے، جس دن یہ ختم ہو گئے نا تو پھر ان کو کسی نے نہیں رہنے دینا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے ڈرائیور، ملازمین نیک، شریف، امانت دار آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہر وقت نماز، ہر وقت نماز۔ او بھائی یہ خیر کا ذریعہ ہے، نیک لوگوں کو رکھنا چاہیے، ان سے تنگ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پچھلی قوموں کے حالات ذکر کیے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، ہود علیہ السلام کی قوم کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ واقعات تو پہلے بھی گزرے ہیں، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں۔ یہاں ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ذکر کرنے کے بعد، ہر واقعے کے بعد یہ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے، نشانی ہے، عبرت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تاریخ نہیں بتانا چاہتے، کہانیاں نہیں سنانا چاہتے، سبق سکھانا چاہتے کہ دیکھو وہ بھی میری مخلوق تھی، میں نے بنائے تھے، مگر میں نے فلاں گناہ کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، میں نے شرک کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا، تو تم بھی ان چیزوں سے بچو۔ سارے حالات ذکر کرنے کے بعد ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، اور پھر فرمایا کہ اس کائنات میں
سب سے غالب اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا سب سے زیادہ معاف کرنے والا رحم دل بھی وہ ہے۔ اگر گناہ ہو چکے ہیں تو اس کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ پر، آپ کے دل مبارک پر نازل کیا ہے، یہ شیاطین نہیں لائے۔ مشرکین کا اعتراض تھا کہ جنات اور شیاطین ان کے پاس لاتے ہیں کلام، فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اترا۔ فرمایا کہ ایک تو قرآن مجید کے مضامین پہلی آسمانی کتابوں سے ملتے ہیں، اور دوسرا بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، پہلی کتابوں میں اس کی نشانیاں اور تذکرے موجود ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں کہ یہ کہیں اس خیال میں نہ رہیں ہم تو نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم سے حساب نہیں ہوگا۔ پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، یہود و نصارہ، ان کا دعویٰ یہ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے جسموں میں جو خون ہے یہ تو نبیوں کا خون ہے، ہمیں سزا نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورہ مائدہ میں، مر کے دیکھو ذرا تمہیں سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور سورہ نساء میں فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ تمہاری اپنی چاہتوں پر اور امنگوں پر فیصلے نہیں ہونے، اعمال پر فیصلے ہونے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تم نبی کی اولاد ہو؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کی اولاد نہیں تھا؟ نبی نے سفارش بھی کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا، فرمایا کہ خبردار آج کے بعد نہیں سوال کرنا۔ یہ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کل یہ نہ کہیں ہمیں سزا نہیں ہوگی، ہم سے حساب نہیں ہوگا، سب سے ہوگا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی فاطمہ آخرت کی تیاری کر کے جانا، اللہ کو جواب آپ نے دینا، دنیا میں مجھ سے جو مطالبہ کرو گی میں پورا کروں گا، لیکن آخرت میں تم ہی نے جواب دینا۔ پھر اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے فرمایا پھوپھی اللہ کی عدالت میں تیاری کر کے جانا۔ پھر حضرت عباس اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا اللہ کے سامنے پیشی کے لیے تیاری کر کے جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی فرمایا کہ دیکھو، ایک جگہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ فرمایا مالداروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کسی کے اوپر اونٹ لادے ہوئے ہوں اور وہ نیچے دبا ہوا چلا رہا ہو کہ مجھے چھڑاؤ مجھے چھڑاؤ، تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اونٹ اگر پالے ہیں تو ان کی زکوٰۃ بھی دو، کہ ایسا نہ ہو کہ کل کسی کے اوپر کپڑے لادے ہوئے ہوں اور وہ نیچے دبا ہوا چلا رہا ہو کہ مجھے چھڑاؤ مجھے چھڑاؤ۔ کپڑے کا کاروبار کرتے ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی دینا، اگر زمین کا کاروبار کرتے ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا۔ تم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، ورنہ آخرت میں پکڑے جاؤ گے تو کوئی نہیں چھڑائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں انبیاء علیہ والسلام کی، شہداء کی، حافظ قرآن کی، اسی طرح معصوم بچوں کی سفارشیں ہوں گی، لیکن فرمایا کہ جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے تو اسی کے حق میں سفارش ہوتی۔ جیسے دنیا میں کسی کے لیے اگر ضمانت کی اجازت ملتی ہے تو کوئی ضمانت کر درخواست دیتا ہے، ورنہ اگر کسی کی ضمانت ہی کل عدم ہو جائے تو کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہونا، ہمارے اتنے اعمال ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہاں پھر کہیں پھنس رہے ہوں تو پھر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کر کے مہربانی فرمائیں گے۔ سورہ نمل کا نام، اس سورت کا نام سورہ شعراء اس لیے کہ اس میں شعراء کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء اکثر جھوٹے کلابے ملاتے ہیں، کبھی آسمان کی بات کریں گے کبھی زمین کی بات کریں گے، حقیقت اس میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہ سکھائی نہ آپ کی شان کے مناسب تھی۔ آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے
سب حقیقت، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا صرف لفاظی ہو حقیقت نہ ہو، نہیں، انبیاء کی شان کے مناسب نہیں۔ ہاں جو اسلامی شعراء گزرے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اشعار کہے ہیں، یا فرمایا کہ جن پر ظلم و زیادتی ہو اور وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین نے اشعار کہے تو بدلہ لینے کے لیے آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسان ذرا دو نا ان کو جواب، اور پھر فرمایا حسان کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم قریش پر برسو اور اس میں بیچ میں بھی آ جاؤں۔ حضرت حسان نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں ایسا بدلہ لوں گا آپ کی توہین نہیں ہوگی۔ تو پھر حضرت حسان نے ان مخالفین کے اشعار کا جواب دیا، آپ نے ان اشعار کو پسند بھی فرمایا۔ اچھے اشعار کہنا اچھی بات ہے، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار ہیں، بہت گہرائی ہے ان کے اشعار میں، بعض جگہ تو بالکل قرآن و حدیث کے بالکل ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے۔ کیا کمال کا علم اللہ نے دیا تھا، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹی کا واقعہ ذکر کیا، عربی میں نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کیا عجیب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی اللہ نے بادشاہت دی تھی، کائنات میں سب سے بڑی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے، اس سے بڑی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر بھی، ہوا پر بھی، پرندوں پر بھی۔ سورہ صاد میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ ایسی حکومت عطا فرما کسی کو نہ ملی ہو۔ اور پھر اللہ نے ایسی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بڑے بڑے لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ اتنی بڑی حکومت تمہاری تھی، لیکن سلیمان نے مجال ہے کہ کسی کام میں اللہ کی نافرمانی کی ہو، یا اس کو کوئی کام اللہ سے غافل کر سکا ہو، یا اس نے کوئی فضول خرچی کی ہو، یا کوئی گناہ کا کام کیا ہو، سبحان اللہ، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے دولت ہونا، حکومت ہونا، عہدہ ہونا، منصب ہونا، یہ تو انبیاء کے پاس بھی تھا، یہ غلط نہیں ہے، جذبات صحیح ہونے چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے، جہاں چاہتے سفر کرتے، دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتے۔ مفسرین نے لکھا کہ تخت اتنا بڑا تھا، 500 کرسی اس پہ لگتی تھی، کوئی انجن نہیں، کوئی پٹرول نہیں، کوئی پائلٹ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بس اس کو صرف اتنا آرڈر دیتے ہیں کہ وہاں اترنا ہے، کوئی آگے ایئرپورٹ نہیں ہے، اتر جاتے تھے۔ سبحان اللہ، اس وقت دنیا کی کوئی ایئر لائن نہیں تھی۔ ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو ایک چیونٹی نے دیکھا تو وہ چیخی ساری چیونٹیوں میں کہنے لگی کہ بھائی سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر تشریف لا رہا ہے، بھاگو، راستہ خالی کرو گے، کہیں بے خیالی میں تمہیں رون نہ ڈالے، ماری جاؤ گی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نیچے تم روندی گئی ہو۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دی، خود انہوں نے اپنے کانوں سے سنی چیونٹی کی آواز، یا اللہ نے چیونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اس نے چیونٹیوں کو ہٹا کر راستہ صاف کر دی۔ اس پر مفسرین نے لکھا کہ چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی جان بچانے کے لیے فکر کی تو اللہ نے اس چیونٹی کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا، قیامت تک یہ تذکرہ رہے گا۔ اگر ایک انسان دوسرے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا، اس کا اللہ کے ہاں کتنا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ ہم اپنے گھر والے بچوں کے بھی فکر نہ کریں، بھائی ٹھیک ہے جی اپنی یہ جانے، ان کی قبر جانے، یہ کوئی بات ہے؟ ہمیں دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو آخرت کے نقصان سے بھی بچانا چاہیے گھر کی خواتین کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو۔ اصل تو انسانیت یہ ہے۔ خیر، چیونٹی کی بھی اتنا شعور تھا، سمجھ تھی کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے، جان بوجھ کر وہ تمہیں نہیں روندیں گے، تم ان کے پاؤں کے نیچے مسلی جاؤ گی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔
یہ ذرات چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم یہ صرف اللہ کے علم میں ہے. تو اس لیے سورت کا نام سورہ نمل ہے. اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو چیک کیا تو اس میں ہدہد غائب تھی. فرمایا ہدہد نظر نہیں آ رہا یا ہے ہی نہیں ہے. بتایا دوسروں نے کہ جی وہ آج کی غیر حاضر ہے. اچھا پوچھا نہیں اس نے, آج اس کو آنے دو, میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. ہاں اگر کوئی معقول عذر بتائے تو الگ بات ہے. ہدہد آ گیا, اس کو سب نے ڈرایا کہ آج تیری خیر نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے تیرا پوچھا تھا اور تم نہیں تھے. ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جا کر کہا کہ حضرت میں ایسی جگہ گیا تھا کہ میں نے ایسی خبر لائی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کیا خبر ہے وہ؟ کہا کہ میں ایسے جگہ گیا وہاں ایک عورت کی حکومت ہے اور وہ عورت اور اس کی جو قوم ہے رعایا وہ سب سورج کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ایک پرندے کو بھی اتنا شعور ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. سورج یہ تو مخلوق ہے, اس کی پوجا پاٹ تو حرام ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کو یہ اپنے ایک اچھی خبر سنا کر جان بچانا چاہ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے بہت توجہ سے اس کی بات سنی. وہ تقریر کر رہے کہ وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں جبکہ ان کو شیطان نے اس راستے پہ لگایا فہم لا یہتدون, وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اب اگلی بات توحید بیان کر رہا ہے ہدہد, کہہ رہا ہے وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنے والا رب ہے اور جو ہر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو لوگوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. پھر کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم, اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی الہ نہیں, وہی ایک اللہ الہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے. اب سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن رہے ہیں. اس سے لکھا ہے علماء نے کہ دیکھو اللہ کی تعریف ایک ایسی خوبصورت تعریف ہے کہ اگر آپ نے 100 دفعہ وہ بات کہی ہے لیکن اللہ کی تعریف کو کتنے غور سے سننا. سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میرے اور بھی بہت کام ہے تو مجھے تقریر نہ سنا, یہ بتا کہ تو تھا کہاں. اس کو چپ نہیں کرایا, سنتے رہے. بات ختم ہوئی تو فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. اچھا اب یہ جو تو نے ساری باتیں مجھے سنائی ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو سچ بتا رہا ہے یا جھوٹ گڑھ کے لایا ہے مجھے جان بچانے کے لیے. اچھا اب کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالق الی, یہ میرا رکا لے کر جاؤ, وہ عورت جو وہاں کی حکومت کر رہی ہے اس کے پاس ڈالو اور جواب لاؤ. سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں, صرف نبی نہیں بادشاہ بھی ہیں, جنات پر بھی حکومت ہے, لیکن غیب جاننا تو صرف اللہ کا خاصہ ہے نا. ورنہ فرماتے مجھے مت بتاؤ میں پہلے سے جانتا ہوں میرے علم میں. ایسا نہیں, رکا بھیج رہے ہیں کہ چیک کریں کہ تم جھوٹ تو نہیں بولتے. رکا لے کر گیا اور رکے پہ لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور تم بغاوت مت کرو, فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس پیش ہو. اس عورت نے جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے وزراء کو اکٹھا کیا. اس نے کہا کہ یہ خط بڑا, اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے آدمی کا ہے خط, مجھے رائے دو کیا کرنا چاہیے. تو ان وزراء نے کہا کہ دیکھو ہم مضبوط فوج جنگجو لوگ ہیں, جہاں آپ آرڈر دیں گی تو ہم اس پہ پورا اتریں گے, آپ صرف آپ کے آرڈر کی دیر. اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, لیکن یہاں لڑنے کی ابھی بات نہیں کرو,
بڑے بادشاہ جب حملہ کرتے ہیں نا تو پھر وہ شہر کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ میں چیک کرتی ہوں کہ یہ بادشاہ لالچی تو نہیں ہے، اگر لالچی ہوا میں تحفے بھیجتی ہوں تو پھر اس کو ہم تحفوں پہ اٹکا لیں گے۔ بادشاہ بھی سمجھتے ہیں بادشاہ کی کمزوری کہ لالچی کو تحفے پیش کیے اور جیسے کہیں کہ ویسے وہ شرائط رکھوا لی۔ وہ بڑے قیمتی تحفے تحائف روانہ کیے سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تحفے تحائف پہنچے، فرمایا تم مجھے مال مت دو، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے میرے پاس بہت ہے، اس کو اپنے پاس رکھو۔ یہ لوگ واپس آئے، انہوں نے آ کر ملکہ بلقیس کو کہا ان تحفوں کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑا، وہ اس سے کہیں زیادہ ان کو اللہ نے دیا ہو۔ اس نے کہا پھر لڑنا بیوقوفی ہے، لڑیں گے نہیں ورنہ نقصان ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فوراً حاضر ہو۔ اب انہوں نے طے کیا کہ جانا چاہیے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات سے کہا کہ اس کا تخت ان پہلے پہنچنا چاہیے۔ کون کتنی دیر میں لا سکتا ہے؟ ایک نے کہا کہ حضرت آپ ابھی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، میں پہلے پہنچا دوں گا۔ اور دوسرے نے کہا اتنی دیر آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچا دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا یہ میرے رب کا مجھ پر شکر اور احسان اور فضل ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے۔ جو اس رب کا شکر ادا کرے گا حقیقت میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر کوئی رب کا نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے تو فرمایا رب بھی بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب ملکہ بلقیس آئی، وہ جب اس تخت میں داخل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارا تخت بھی ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا بالکل ہو بہو ایسے ہی ہے، مگر کچھ تھوڑی سی تبدیلی اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے یہ کی، ایسا شیشہ لگوایا نیچے پانی ہی پانی تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ میں پانی میں داخل ہو رہی ہوں، اس نے ایسے شلوار تھوڑی سی اوپر اٹھائی، فرمایا نہیں پانی نہیں ہے یہ شیشہ ہے۔ اس نے کہا یا اللہ آج تک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آج کے بعد میں سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں، مسلمان ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، دو گروہ بن گئے، ایک گروہ تو مان گیا اور دوسرے گروہ نے کہا جس عذاب سے ڈراتے ہیں بولیں اپنے رب سے لائے عذاب۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا بیوقوفو، اللہ کا عذاب مانگتے ہو، جلدی کیوں کرتے ہو؟ معافی مانگو وہ معاف کر دے گا، اپنی غلطی پہ اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ۔ کہنے لگے اچھا، پروگرام بنایا انہوں نے کہ اس صالح کو اور اس کی فیملی کو راتوں رات قتل کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ صالح علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں بنا رہے تھے، مگر ہم نے ایسی تدبیر کی کہ وہ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہم نے انہیں ختم کر دیا۔ ایک لوگوں کی تدبیر ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بولنا سننا اور یا اللہ اس دیر تک بیٹھنا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ تو اس بیٹھنے کی برکت سے یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری یہ نیکی تیری بارگاہ میں اگر پسندیدہ ہے تو یا اللہ تو ساری زندگی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، تو اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اچھا نیک صالح ماحول نصیب فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، اچھے نیک صالح لوگوں کی صحبت نصیب فرما، نیک لوگوں کا ساتھ اور دوستیاں نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہر طرح کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت، یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی نیک مرادیں ہیں تم آج اپنے فضل سے یا اللہ پوری فرما دے۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں نمازی ہیں، ان کی بڑی آرزو تمنا ہے، وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی اس تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کو یا اللہ یہ نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ان حفاظ کی شفاعت بھی نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین.